اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. شاعر الہی کی تعظیم یہ دل کے تقوی. انسان اپنے دل کے ذریعے تمام اعضاء و جوارح کے اوپر حکومت کرتا ہے. دل میں اگر خوف الہی اور تقوی خدا پیدا ہو جائے تو تمام اعضاء و جوارح اس کے مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں. جنت البقیع کے سلسلے میں اپنی 14 ویڈیو پیش کی جا رہی ہے. نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ بقی پھر بقی ہے اور بقی رہے گی. اس سلسلے میں 13 گفتگو آپ حضرات سے ہو چکی ہے. بقی کے سلسلے میں ایک عظیم خاتون، عظیم المرتبت رتبے والی، ویسے بھی قرآن اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کے نزدیک عورت کی بڑی عظمت ہے. عورت کا مقام عورت کے صاحب علم اور صاحب نظر ہونے کی ضرورت کی طرف اشارہ ہے. اور یہاں تک پیغمبر نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. ماں کی گود سے علم شروع ہوتا ہے. قرآن نے بھی عورتوں کی اہمیت اور اس کے معاشرے میں کارگر ہونے کی ضرورت کو جانا ہے. یعنی تقوی حسن عمل کی منزل میں جہاں کالے گورے جوان بوڑھے برابر ہیں، وہیں اللہ نے عورت اور مرد کا بھی ذکر برابر کے درجے میں دیا ہے. سورہ احزاب میں دیکھ لیجیے آپ، قرآن مجید کا اعلان ہے وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَمُتَصَدِّقِينَ متصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات وذکر اللہ الکثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما. یقیناً عورت اور مرد کو ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور بلندی اور رفعت بہت سے موقع پہ عورت کے اعتبار سے عورت بلند ہے. عورت کے ضمن میں انشاءاللہ بات آئے گی کامیاب زندگی میں، جو آپ اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ بھی اللہ نے صاف اور واضح اعلان بتا دیا کہ عزت اور ذلت اور سربلندی اور سرنگو بدبختی کا معیار بدبختی، یعنی بخت اور کامیابی اور معیار صلاح و تقوی اور سیرت اخلاق اور اس کی کسوٹی پہ جتنا کھرا ثابت ہوگا اتنے خدا کے نزدیک قابل قدر و مستحق کل اکرام ہوگا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون.
یعنی جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے اور مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو تو ہم اسے پاکیزہ حیات دے دیں گے اور انہیں ان اعمال سے بہتر جزا دیں گے اور وہ زندگی میں انجام دے رہے ہیں۔ قرآن نے تربیت کا معیار بتایا، چونکہ قرآن انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بشکل انسان قرآن کی تشریح کرنے کے لیے بھیجا۔ ہمارا نبی آیتیں پڑھ دے گا اور اپنے عمل سے اس کی تشریح اور تفسیر کرتا جا رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے اپنے گھر میں ہی معاشرے کے سدھار کے لیے سیرتیں ترتیب دی ہیں اور بتایا کہ اگر تم اچھے اولاد بننا چاہے ہو تو حسنین کو دیکھ لو، اگر تم اچھا باپ بننا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو، علی کو دیکھ لو، اگر تم اچھے شوہر بننا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کی زندگی کو دیکھ لو، اگر تم میں سے کوئی عورت اچھی زوجہ بننا چاہتی ہے، اچھی بیٹی بننا چاہتی ہے، اچھی ماں بننا چاہتی ہے تو میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک اور معیار بھی حضرت علی ابن ابی طالب نے عام انسانوں کے لیے قائم کر کے بتا دیا کہ عورت خود نہیں جانتے تھے کہ عرب میں سب سے بہادر اور شجاع قبیلہ کون ہے۔ علی ابن ابی طالب، اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بھائی عقیل سے پوچھتے ہیں کوئی بہادر خاندان بتائیے جہاں میں شادی کروں اور بہادر بیٹا پیدا ہو۔ اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن صرف اشارتاً میں آپ کو 2-3 باتیں بتا دوں۔ ایک تو عقیل مولا کائنات سے بڑے تھے اور کئی سال بڑے تھے، لہذا امیر المؤمنین نے ایک سیرت قائم کر دی ہے کہ شادی کا مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے، اس میں میں اپنے علم جو اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا انام مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا خزانہ ساری کائنات میں علی بانٹ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے علم کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے بڑے بھائی سے مشورہ لیا یہ بتلانے کے لیے کہ بڑا بھائی ہوتا ہے، باپ کے برابر ہوتا ہے، اور شادیوں میں تو کم از کم بڑے بھائی سے مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ بڑے بھائی کا رتبہ اور درجہ کیا ہوتا ہے، مقام کیا ہوتا ہے، ان سے مشورہ لیا جائے، ان سے ان کے حکم، ان کی تائید لیا جائے۔ دوسری چیز کہ جس طرح میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے حسین کا کوئی کام آئے، اسی طرح عقیل کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ بھی ایک بیٹا تیار کریں کربلا کے لیے، جس سے مسلم ان کے دونوں بچے۔ کئی وجوہات ہیں، اور پھر تیسری اور اہم وجہ جس کے اوپر ہے کہ علی بن ابی طالب اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی اپنے بڑے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ بہادر کوئی خاندان، کیا علی کو نہیں معلوم؟ کہ چونکہ عرب میں اصناف شناسی، نسل کو پہچاننے کا کام جناب عقیل کا تھا، یہ ان کا ڈپارٹمنٹ تھا، لہذا علی چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ڈپارٹمنٹ کو چھینے نہیں۔ آج تھوڑی سی چیزیں آپ دیکھ لیجئے کہ جس کا محکمہ، جس کا ڈپارٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے وہ اس میں دخل دے رہا ہے۔ کسی نے آج کل ڈاکٹری میں دخل دیا، کسی نے انجینئرنگ میں دخل دیا، یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اس میں کسی نے دخل دیا کہ ایسا کیوں پڑھا دیا، ویسا کیوں پڑھا دیا، ایسا کیوں بتا دیا، ایسا کیوں نقشہ بنا دیا، ایسا کیوں دوا دے دی۔ نہیں، ساری غربت جو بیچارے علم میں ہے، مجتہدین کے اوپر طرح طرح کی انگلیاں اٹھا دیا، ایسا مسئلہ کیوں پیش کیا، ایسا فتویٰ کیوں دیا، تمہارا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ جس کا علی کو مان رہے تو علی کے کردار، علی کی سیرت، علی کی نصیحت کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ بتا دیا، فیصلہ کر دیا کہ جس کا جو محکمہ، جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو اس میں رہنا چاہیے جب تک کوئی خرابی واقع نہ ہو۔ بہت سی چیزیں،
لیکن علی بن ابی طالب کا اپنے بھائی عقیل کو مخاطب کرنا، یہ کہنا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ عرب کے کسی شجاع ترین قبیلے کی خاتون سے شادی کروں تاکہ ایک فرزند پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ علی کا جملہ دراصل عام انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہمیشہ اپنے گھر میں ایسی خاتون لایا کرو جو تمہارے بچوں کی پرورش ولایت علی اور غم حسین پر کرے۔ اور جب علی جیسا امام اس بات کا اہتمام کر رہا ہے تو ہمارے لیے بھی یہ سیرت ہے، عمل واجب ہے کہ شادی میں دیکھو تو شادی میں یہ عورت کو نہ دیکھو کہ خوبصورت ہے، مالدار ہے، خاندان، یہ دیکھو کتنی بہترین ماں بنے گی کہ جو ہمارے بچے کی تربیت کر سکے، اس کا گھرانہ کیا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے، اس کے اعمال کیسے وہ میرے بچے کی تربیت کرے گی جو ولایت علی اور غم حسین پر قائم و دائم رہ سکے۔ اللہ اکبر۔ یہی ایک موضوع کافی ہے، اگر اس کے اوپر جو ہے وہ بات کیا جائے تو بہت سی باتیں سامنے آئے گی۔ اسی لیے قرآن نے جا بجا اچھی عورتوں کی سیرت کا ذکر کیا ہے اور ذکر کر کے بتا دیا کہ کائنات کی عورتیں ان اچھی عورتوں کی سیرت کو اپنائیں۔ وہ 11 عورتیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، پہلی عورت جناب حوا، تمام مردوں کی ماں، سورہ بقرہ میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے بہت سی عورتیں ہیں، جناب سارہ ہیں، جناب ابراہیم کی والدہ گرامی، ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی گئی، سارہ زوجہ ابراہیم چہرے پر تعجب سے تماچے مارنے پر کہ میں بوڑھی ہو گئی، اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، یہ تمہارے پروردگار کا اشارہ ہے، وعدہ الہی حق ہے، معین ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں، جناب زوجہ زکریا، بلقیس زوجہ سلیمان، سورہ نحل میں ان کا تذکرہ ہے، صفورہ زوجہ موسیٰ ابن عمران، زلیخا زوجہ یوسف، بہت سی، کہاں کہاں کن کن چیزوں کی باتیں کریں، مجھے اپنے موضوع پر آنا ہے۔ بہرحال عظیم ترین خاتون، 4 عورتیں کی بہترین بہشت مشتاق ہے، جنت مشتاق ہے جن عورتوں کی، اس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جناب مریم ابن عمران، جناب آسیہ زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد اور جناب فاطمہ بنت محمد، یہ کیا ہے؟ مریم، خدیجہ، صدیقہ طاہرہ، یہ عظیم شخصیتیں کائنات میں موجود ہیں جن کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے صالح عفیف زوجہ سعادت عظمہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میں اپنے بندے کے درمیان دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کروں تو میں اس کے دل کو خشوع کرنے والا، زبان کو خدا کی یاد کرنے والا، اور اس کے بدن کو مصیبت برداشت کرنے والا، اور اس کو زوجہ صالح عطا کرنے والا۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، جب اس کی نظر کرے تو خوش ہو جائے، اور جب بیوی پر نظر پڑے تو خوش ہو جائے۔ اور صلاحیت کے لحاظ سے عورتوں کی کئی درجے ہیں، جب وہ شخص گھر سے باہر جانے لگے تو اس کی جان اور مال کی حفاظت کرے۔ اعلیٰ درجات کی وہ بیویاں ہیں جو عالمہ ہیں، عارفہ ہیں، عفیفہ ہیں۔ یہ سعادت اہل بیت علیہم السلام عصمت و طہارت کو ملی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت علی بن ابی طالب کی ازدواجی زندگی، علی بن ابی طالب کی زندگی میں خود خاتون جنت ہیں۔ حیات اور ازدواجی زندگی کی خصوصیت، زندگی کے دیگر ضروریتوں کے متعلق بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ خاتون جنت، اللہ اکبر۔
امیر المومنین کی ازواج 11 ہیں، لیکن جب تک خاتون جنت رہیں علی بن ابی طالب نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علی بن ابی طالب کی بیوی آخرت میں بھی جناب سیدہ ہی رہیں گی۔ یہ ایک امتیاز ہے امیر المومنین کا، اور جناب فاطمہ زہرا کا امتیاز ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ازواج طاہرین بڑی لمبی فہرست ہے، میں اس طرف اور نہ جاؤں۔ اولاد امیر المؤمنین کس سے، کون سے بیوی سے کون سے بچے ہیں، یہ یقیناً تاریخ میں موجود ہے اور نام کے ساتھ موجود ہے۔ میں جنت البقیع کے سلسلے میں بات کر رہا تھا۔ جنت البقیع میں ایک عظیم خاتون، عظیم ملکہ، جنہیں جناب ام البنین کہتے، جناب فاطمہ کلابیہ، یہ بات مسلم ہے کہ امامہ اور خولہ اور اسماء بنت عمیس، صبیہ، ام حبیب کے بعد حضرت علی نے حضرت ام البنین سے شادی کی۔ ان کا نام فاطمہ وحیدیہ کلابیہ تھا، کنیت ام البنین تھی۔ آپ وحید ابن کعب اور کلاب ابن ربی کے خاندان سے تھیں، جو عرب کے مشہور تھے کہ جناب ام البنین کی شادی 20 ہجری میں ہوئی۔ اکثر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عباس کی عمر جنگ صفین کے وقت 15 یا 17 برس کے درمیان تھے۔ کربلا کے واقعے میں آپ کی عمر 33 یا 38 برس کی تھی۔ جنگ صفین حضرت علی کے خلاف ظاہری کے دوسرے یا تیسرے سال واقع ہوئی تھی۔ خاندانی تربیت، جناب عباس کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین کی تربیت بہت اچھی تھی۔ آپ علمی، اخلاقی اوصاف میں ممتاز تھی۔ حضرت عباس نے اپنے پدر بزرگوار، مادر گرامی اور بھائیوں اور بہنوں سے بہت علوم حاصل کیے۔ باپ بھائی بہنوں کی علمیت کا مقام ازہر من الشمس ہے۔ یہ اس خبر سے پہلے کہ اپنی والدہ ماجدہ بھی وہ دنیا کے عقل مند ترین بزرگ کی رفیع حیات ہیں، علمی، اخلاقی، تربیتی امور میں کافی ملکہ رکھتی ہیں جناب ام البنین۔ اللہ اکبر! جناب ام البنین کے خاندان نسب دیکھیے آپ، نام اور کنیت کی طرف جائیے۔ خود نام کے سلسلے میں بہت زیادہ تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ آپ کی کنیت کی شہرت کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں، مشہور خواتین مردوں کے سوانح عمری میں گزشتہ بیان میں یہ واضح ہو جاتی ہے کہ ہر دور میں ام البنین کنیت رکھنے والی عورتیں بے شمار گزری ہیں، جن کو امہات البنین کی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن معروف فاطمہ ام البنین، مادر گرامی جناب ابو الفضل عباس، بچوں کی ماں تو سبھی ہیں۔ اگر یہ شرافت اور فضیلت کا کوئی آخر ہے تو زوجہ امیر المؤمنین ہے۔ یہ خاندانی شرافت کو ملحوظ نظر رکھیں۔ ان کا خاندان حزام ابن خالد، ربیہ ابن کعب ابن عامر وحید کلبی، ان کے خاندان کے صفات اور کمالات، ان کی ثقافت، ان کی بہادریاں، ان کے خاندان کی ایک طرف، ان ساری چیزوں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ایک بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی۔ لہذا ہم اس طرف آتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان جناب ام البنین کی زندگی کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں رکھے، اور جناب ام البنین کا خاندان، قبیلہ، شجر نسب، حضرت ام البنین حضرت علی علیہ السلام کی شادی میں کیسے آئیں، ان کی ازدواج میں جناب ام البنین کا خواب ماں کو بتایا، بشارت جناب سیدہ، اور خود جناب سیدہ کا آخری وقت میں کہنا کہ علی میرے بعد تم ام البنین فاطمہ سے شادی کرنا۔ اللہ اکبر! کیا رتبہ ہے، کتنے کائنات میں مشتاق ہوں گے۔ عقد جناب ام البنین کے بارے میں بات کیا جائے، بنت رسول کے بعد حضرت علی کے عقد میں
کس اہتمام کے ساتھ یہ کیے گئے۔ عقیل ابن ابی طالب سے حضرت علی کی فرمائش، حضرت علی اور عقیل میں گفتگو، حضرت ام البنین کی خواستگاری کے لیے حضرت عقیل کا جانا اور پھر بتانا کہ مجھے بشارت، مجھے خواب ہوا۔ حضرت ام البنین اور اعظام کی گفتگو، حضرت ام البنین خانہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، خطبہ عقد میں کتنا اہتمام کیا گیا جناب ام البنین کے سلسلے میں۔ امیر المؤمنین کے گھر کس اہتمام کے ساتھ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ آئیں، کتنے سبجیکٹ کس پر گفتگو کیا جائے۔ جناب ام البنین بحیثیت زوجہ، بیوی، ام البنین اور شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، علی کی شہادت میں حکومت شام کا ہاتھ، اور اس پر بھی مصائب اور آلام کی انتہا، اور ایسے مصائب میں برداشت کرنا، حضرت علی ابن ابی طالب کا دست امام حسین میں علمدار کربلا کا ہاتھ دینا۔ 21 ماہ رمضان کی رات امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ، جناب عباس کے ہاتھ کو امام حسین کے حوالے کیا۔ حضرت علی کا اپنی اولاد کو وصیت کرنا، حضرت علی نے امام حسین کے ہاتھ میں سارے بیٹوں کا ہاتھ دیا۔ جناب ام البنین کا اضطراب، حضرت علی کا گریہ، دست حسین میں علمدار کا ہاتھ دینا، بہت بڑا مقام ہے۔ شہادت علی پہ جناب عباس کا گریہ کرنا، کتنی اچھی اطاعت گزار بیوی تھی کہ اطاعت شعار بیٹا کائنات میں ہے۔ یہ اطاعت کس سے سیکھی؟ ماں ام البنین سے جناب عباس نے سیکھی۔ جناب ام البنین بحیثیت ماں، کس طریقے سے ماں جناب ام البنین کی ولادت، جناب عباس کی ولادت عباس پہ حضرت علی اور جناب زینب اور جناب ام البنین کی گفتگو کا اندازہ آپ لگائیں۔ میں نے کہا نا، صرف خاکہ جنت البقیع میں کیا تھیں شخصیتیں جسے اجاڑ دیا گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عباس، اس نے اخلاق، پاک سیرت، روشن ضمیر، دلکش شمائل تھے کمالات میں جناب عباس۔ یہ کس نے تربیت دی؟ جناب ام البنین۔ حضرت عباس اپنی والد ماجدہ کی نظر میں خود جناب ام البنین جناب عباس کے لیے کیا کہتی ہیں، جو فخر کرتی ہیں۔ حضرت عباس کے گلے میں جو تعویذ ڈالی تھی، حضرت عباس اپنے بھائی کی نظر میں جناب ام البنین کا صبر اور استقلال کمال کا ہے۔ صاحب اختیار مولا کی بیوی، مال دولت سے بھری ہوئی ہے بیوی، بہادر خاندان کی بیٹی، بہترین نسب اور شجرے کی مالک جناب ام البنین، لیکن مصائب اور آلام، دشواریاں، اسے کہ صبر، اور صبر میں استحکام، مضبوطی، ڈاما ڈول نہیں۔ ولادت سے پہلے جناب عباس کی رسول خدا کی پیش گوئی، زہرا اور علی کی پرحسرت گفتگو عباس کے لیے، یہ کمال ہے جناب ام البنین کا۔ علمدار حسینی کی چھوٹے بچپنے میں جناب ام البنین کا خواب، حضرت عباس کی تاریخ ولادت، حضرت علی کی پیشانی سجدہ خالق میں جانا، عباس کی ولادت کی کیا تحفہ دیا ہے جناب ام البنین نے کائنات کو، دین کو، مذہب کو، حسینیوں کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کی نظر چہرے امام حسین پر پڑنا، زبان امام حسین کا دہنے جناب عباس میں دینا، حضرت عباس مسجد میں ہیں، علی ابن ابی طالب کو لانا، حضرت عباس کی شہادت کی خبر، ام البنین کا گریہ، حضرت عباس کی رسم عقیقہ اور آپ کا نام رکھنا، حضرت عباس کا اسم گرامی اور لغات سے بھرے ہوئے ہیں۔
خود جناب عباس کی شخصیت سے جناب ام البنین کو پہچان لیں، جناب ام البنین کے ذریعے جناب عباس کی شخصیت کو جانے اور پہچانے۔ حضرت عباس کا بچپنا، امام حسین کی خدمت، حضرت ام البنین سے امام حسین کی گفتگو۔ شجاعت عباس یہ صفات ہے جناب ام البنین کی، صفتیں، خوبیاں ماں کی طرف سے آتی ہے اولاد میں۔ شجاعت جناب عباس، باپ کے زمانے میں شجاعت۔ صفین کا ایک واقعہ اگر اندازہ لگائیں کہ باپ سمجھے جا رہے تھے، لشکر بھاگے جا رہے تھے، 13 سال کی عمر میں 55-54 سال کے علی کا پورا لباس بدن پہ آ جانا، تقریباً 60 یا 62 سال کے امیر المومنین، پورا لباس بچے پہ فٹ ہو گیا، آ گیا۔ اللہ اکبر۔ شجاعت جناب عباس پر ام البنین کی نظر۔ جناب ام البنین کے 4 شجاع بیٹے تھے۔ جناب عباس کے بھائی کی پیدائش عبداللہ کی وجہ تسمیہ، عمران کی وجہ جعفری کیوں ہے، کربلا میں امام جناب ام البنین کے بیٹوں کا قربان ہونا، حضرت ام البنین کے دوسرے فرزند عبداللہ ابن علی میدان جنگ کی طرف راوی جان بازی، حضرت عبداللہ ابن علی کی شہادت، جناب ام البنین کے تیسرے فرزند عمران ابن علی۔ بہت سی چیزیں ہیں۔ جناب ام البنین کے چوتھے فرزند جعفر ابن علی، آپ کے میدان کی طرف رخصت جناب عباس کا، جناب جعفر کی شہادت، جناب جعفر اور امام علی اور حجت کو سلام کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی نہیں، کیا تربیت دی ہے جناب ام البنین۔ حضرت ام البنین اور اولاد فاطمہ زہرا کی محبت، مدینے سے امام حسین کا سفر، اور جناب ام البنین کا اضطراب، بے چینی، پریشانیاں۔ 28 رجب کو اولاد کو وصیت، عباس سب سے بڑے بیٹے، جناب عباس ام البنین کے دوسرے فرزند، آپ کے فدق میں حصہ، آپ کی اولادوں کی نسل کائنات میں قاسم ابن عبداللہ ابن حسن ابن عبداللہ ابن حسن ابن عبید اللہ۔ جناب ام البنین حضرت امام حسین کی عزادار تھی۔ مدینے میں امام حسین کی شہادت کی خبر پہنچنا، حضرت ام البنین کا قاصد سے واقع کربلا سن کر گریہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا اس منزل کمال تک پہنچی تھی کہ حضرت علی کی ازواج میں جو شرف و بزرگی اور بنت رسول خدا فاطمہ زہرا، اور ان کے بعد جناب ام البنین زوجہ جناب مشکل کشا کو ملی۔ دوسری ازواج میں یہ کمال، یہ رفتیں نہیں پیدا ہوں جب تک سید الشہداء امام میں دوسرا مدینہ منورہ میں رونق افروز رہے جناب ام البنین مثل فاطمہ زہرا امام مظلوم کی شہیدہ تھی۔ جس وقت سے آپ کوفے کی جانب روانہ ہوئے، حضرت ام البنین نے بیمار صغرا کی خدمت و تیمارداری اپنے اوپر فرض کر لی، لازم کر لی، ہمیشہ اس شہزادی کی خدمت میں گزار دی۔ فراق فرزند رسول الثقلین، پارے جگر فاتح بدر و حنین میں ہمیشہ غمگین محزون رہنے والی بی بی، آپ کو جناب حسین ابن علی سے اپنے فرزند سے زیادہ محبت، جناب عباس سے زیادہ امام حسین سے محبت۔ عباس شہزادی جناب زینب کی طرف سر اٹھا کر نہ دیکھنا، حسین کو اپنا بھائی نہ کہنا، وہ آقا ہے، تم غلام ہو، دودھ نہیں بخشوں گی۔
یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب ام البنین ہر ایک مسافر سے اس شہزادہ کونین کا حال پوچھتی تھی، مگر ان سبب کہ یزید پلید نے ناکہ بندی کر دی تھی، کوئی مسافر یا قاصد کربلا سے مدینے کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے ان معظمہ کو امام کی کچھ خبر نہ ملی، مگر امام حسین کی محبت میں آپ کا معمول بدستور رہا۔ ہر روز جناب فاطمہ صغرا کو دوا پلانا، تیمارداری کرنا، دروازے پر آنا، ہر شام کو مایوس ہو کر گھر میں آ جانا۔ غرض اس طرح جناب ام البنین نے فراق امام حسین کا غم برداشت کیا۔ ادھر کربلا میں اس مظلوم کے اہل بیت اطہار تشناک خیموں میں بےتاب تھے، ہر ایک بچہ دل کباب۔ آخر اشقیاء نے اس غریب الوطن کو نیزہ اور تلواروں چور چور کر کے شہید کیا۔ پھر لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، پامال کر دیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، اہل حرم کو لوٹا گیا۔ اس وقت جو ظلم اشقیاء نے اہل بیت علیہ السلام پہ، کسی کی زبان میں طاقت نہیں کہ وہ بیان کر سکے۔ اگر یہ بقی نہ ہوئی ہوتی تو یہ مصائب کو کوئی مانتا؟ کتنے بھی مصائب کوئی کر سکتا ہے، اتنا بھی کوئی جانور ہو سکتا ہے، جانوروں نے بھی خیال کیا ہے۔ لیکن ہائے قبروں کو اس طرح مسمار کرنا، قبروں پر بلڈوزر چلا دینا، آخر کیا غم تھا؟ اسی بقی میں جناب ام البنین آ کے رویا کرتی تھی، اپنے چاروں بیٹوں کی قبر کے نشان بناتی تھی۔ عباس، جعفر، عمران، عبداللہ، میں تم پر نہیں روں گی، اس لیے کہ تم پر رونے والی تمہاری ماں زندہ ہے، میں اس پر گریا کروں گا جس کی ماں زندہ۔ اللہ اکبر۔ اسی بقی میں اتنا روتی تھی کہ ظالم اور قاتل بھی حیران پریشان ہو گئے تھے۔ ان کے رونے سے دور و دیواروں کی رونے کی آوازیں آتی، نظام کائنات رک جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی، آئے حسین کہہ کے بقی میں روتی تھی۔ دیکھا ایک معظمہ ہے، کہا کہ ہائے حسین کر کے کیوں روتی ہو؟ کیا تمہارا کوئی حسین مارا گیا؟ کبھی بھی آپ کا کوئی عباس مارا گیا جو آپ ہائے عباس کہہ کے گریا کرتی تھی؟ یہ تھی جناب خاتون جنت جو ہر وقت جناب عباس کو یاد کرتی۔ جناب ام البنین نجف کا رخ کر کے کہتی تھی، سن رہے ہو علی، میرا حسین مارا گیا، تمہارے عباس نے کوئی مدد نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ خبر شہادت سن کر جناب صغرا بستر بیماری سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ حضرت ام البنین سے کہنے لگی، اے دادی جان، سنتی ہے کوئی قاصد آیا جو مسجد نبوی میں جو پیغام لایا سنائے گا؟ آپ چلیے تو اس سے بابا کا، مادر کا، اکبر اور اصغر کا، اپنی بہن سکینہ کا حال پوچھ۔ اللہ اللہ، کیا اشتیاق تھا جناب فاطمہ صغرا کو۔ یہ سن کر جناب ام البنین، اللہ اکبر۔ الغرض اس قاصد نے حال شہداء کربلا اس بیان کے کرنا شروع کیا، اے ام البنین، حسین کی کون سی مصیبت تم کو سنائے؟ اس طرح کئی لاکھ خنجر خونخوار ادھر، حسین بے یار و مددگار، چاروں طرف سے فوج جفاکار نیزہ و تلوار سے گری ہوئی تھی۔ گرے ہوئے حسین
ایک قطرہ پانی نہ دیتے تھے، حتیٰ کہ سوار ہونے کے وقت کوئی بھی رکاب تھامنے والا نہیں تھا۔ حضرت زینب نے خیمے سے نکل کر رکاب تھامی اور بھائی کو سوار کیا۔ یہ سن کر جناب حضرت ام المؤمنین غصے سے کانپنے لگی، فرمایا عباس کو کیا ہوا تھا؟ جناب ام المؤمنین کہنے لگی میرے عباس کو کیا ہوا تھا؟ رکاب تھامنے کے لیے آر تھا، وہ تو ہمیشہ نالین حسین کی اٹھاتے تھے، حسین کی جوتی صحیح کر دیتے۔ جب یہ شکایت جناب ام المؤمنین کے نام میں بر نے سنا نا، اس وقت کہنے لگا ہے مادر عباس، خدا گواہ ہے کہ عباس سبا وفا کائنات میں کوئی نہ دیکھا نہ سنا۔ یہ جو میں نے عرض کیا ہے، حال دوپہر تھا، بوقت صبح جب امام حسین سوار ہونے لگے، بھانجے بھتیجے انصار ماں عباس علمدار جلوس میں موجود تھے۔ عباس جرار نے رکاب تھامی تھی، حضرت کو سوار کیا تھا، قاسم سے مبارک پہ امام کا رومال اٹھائے ہوئے تھے، اکبر جرار عنان کو تھامے ہوئے تھے، مگر یہ حال تو دوپہر کے بعد ہوا۔ میں نے عرض کیا اس وقت اس جرار میں سے کون سی باقی رہی؟ اے معظمہ حضرت عباس، کوہ وفاداری کا حال تو بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب 7ویں تاریخ محرم سے حرم پانی بند ہوا اور آپ کے بیٹے نے 4 کنویں کھودے یا 9 کنویں کھودے، 10ویں تاریخ کو سکینہ کا سقہ بنا، مگر اس پیاسی کی قسمت میں پانی نہ تھا، شانے کٹھا کے دریا کے کنارے شہید ہو گئے۔ ہر چند شمر نے عباس کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنانے کا پیغام دیا، مگر اس وفادار نے حسین کے کفش برداری کو ترک نہیں کیا۔ یہ سن کر جناب ام المؤمنین سجدہ خالق میں گری، پھر قاصد امام حسین کو دریافت کیا اور اس نے کہا کہ ابھی اپنے 3 بیٹوں کا حال بھی سن لیجئے۔ عبداللہ اور جعفر نے بھی اپنی جان حسین پہ نثار کر دی۔ یہ سن کر آپ نے قاصد سے عتاب لہجے میں غصے کے عالم میں کہا کہ میں حسین کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین ہے قاصد، میں تجھ سے حسین کا حال پوچھ رہی ہوں، تو غلاموں کی باتیں کر رہا ہے، مجھے حسین کے حال سے آگاہ کرو۔ یہ تھی جناب ام المؤمنین، یہ تھا رتبہ جناب ام المؤمنین کا، یہ تھا مقام جناب ام المؤمنین کا۔ صرف اشارتاً میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا۔ امام حسین سے جناب ام المؤمنین کا والہانہ عقیدت تھا، یا اہل الیثرب لا مقام لکم بہا۔ اس وقت جب آپ کے مجمع میں تشریف لائے تو فرمایا مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے آپ کے فرزند کی جانثاری کا تذکرہ کیا تو اسے روک دیا، کہا وہ میری اولاد تھی، اپنے آقا پر فدا ہو گئے، بات ختم، مجھے اپنے ابا عبداللہ حسین کے بارے میں بتاؤ۔ جناب ام سلمہ اور جناب ام المؤمنین جب شیشی خون ہو گئی اور جب روز عاشور جناب ام سلمہ نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس شیشی میں کربلا کی خاک دے گئے تھے اس سے خون ابل رہا ہے، تو بلند آواز سے دعائی دی، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ یہ سن کر جناب ام المؤمنین نے نوحہ کیا، یا ریحانۃ قلب البطول یا قرۃ عین الرسول، جسے سن کر بنی ہاشم کی خواتین نے اپنے آپ پہ گریا شروع کر دیا۔ جناب ام المؤمنین پر واقع کربلا کا اثر بہت زیادہ ہوا۔ 1 سال تک قید و بند کی مصیبتیں جھیلنے کے بعد قافلہ حرم کی رہائی کی نصیب ہوئی اور یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا، مدینہ روانہ ہوا۔ مدت ہے قافلہ باہر رکا، جناب ام المؤمنین گئی ہیں، جناب ام المؤمنین مادر عباس جنہیں اپنا شہزادہ یاد آ رہا تھا، ان کے غم میں اپنے فرزند کو بھلا بیٹھی تھی۔ اس عالم میں ایک بچہ پہ بھی نظر پڑی
جو سر راہ کھڑا ہوا تھا بشیر قریب پہنچا، بچے نے بڑھ کر راستہ روکا اور کہا بشیر مولا تو شہید ہو گئے، یہ بتا میرا بابا آئے ہیں یا نہیں؟ بابا آئے ہوں تو میں اچھے کپڑے پہن کر آؤں، ورنہ سیال۔ بشیر نے پوچھا فرزند تمہارا بابا کون ہے؟ تم کس کے انتظار میں؟ عبیداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں بابا عباس علمدار کا بیٹا ہوں۔ بشیر دل تڑپ گیا، سر جھکا کے بولا بیٹا اب ماتمی لباس پہن کر آؤ، تمہارے بابا کربلا میں شہید ہو گئے۔ ام البنین نے جب یہ خبر سنی تو عباس کے بازو قلم ہوئے۔ جب یہ خبر سنی تو الحمدللہ الذی جعل ولد فدائی لابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جس نے میرے بیٹے کے دل بند بطول کا فدیہ قبول کر لیا۔ جناب ام البنین کا اضطراب ہے، اللہ اکبر۔ جناب ام البنین گریا روتی فریاد کرتی، حسین کو یاد کرتی، مدینے میں مجلسوں کا انعقاد کرتی۔ مدینے میں مخدرات عصمت کے پہنچنے کے بعد مجلس غم کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلی مجلس جناب ام البنین جناب ابو الفضل عباس کے گھر منعقد ہوئی، دوسری مجلس جناب فاطمہ صغرا کے گھر منعقد ہوئی، تیسری مجلس امام حسن کے گھر، پھر محمد حنفیہ کے گھر مجلس ہوئی، پھر روضہ رسول پر مجلس منعقد ہوئی۔ وہاں جو نوحہ پڑھا گیا الا یا رسول اللہ یا خیر مرسل حسین مقتول و نسائد ضاع، اے پیغمبر اسلام، اے اللہ کے رسول، آپ کا حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا، آپ کی نسل کے اوپر ظلم کیا گیا۔ پیغمبر اسلام کے روضے پر نوحہ ماتم کرنے کے بعد سارا مجمع فاطمہ اور امام حسن کے روضے انور پہ آیا اور قیام خیز ماتم، قیامت خیز نوحار ماتم ہوا۔ علی نوحکم وضیح بالبکاء علی ست شہداء۔ جناب ام البنین اور حسین ابن علی کی مجلس حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام البنین کا خاص احترام کرتی تھیں، جیسے کہ شہید اول بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ام البنین کی عظمت اور شخصیت کی وجہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے مدینہ آئیں، حضرت ام البنین کے پاس پرسے کے لیے تشریف لے گئیں اور حسین کے عزاداروں کے ان کے گھر پہ برپا ہوئی تھی۔ اس عزاداری میں بنی ہاشم کی خواتین جمع ہو کر حسین ابن علی کے مظلوم خاندان میں گریا کرتیں۔ مجلس پڑھنے والوں میں کبھی ام سلمہ ہوتی جو اس وقت اس طرح بیان کرتی تھی کہ خدا ظالموں کی قبروں کو اپنے غضب کے آگ سے جل، خدا ان پر لعنت بھیج، انہیں خار و ذلیل کر، انہیں ہلاک کر جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا۔ ام لقمان بنت عقیل ابن ابی طالب بھی مرثیہ پڑھتی ہیں، اللہ اکبر، جناب ام البنین کو تسلی دیتی اور ان کے اولاد کی شجاعت کے قصے سناتی، کیسے انہوں نے میدان مقابلہ کیا۔ جب حضرت عباس نے دیکھا کہ سب شہید ہو رہے تو اپنے بھائیوں سے کہا مولا کی حمایت میں جان نثار کر دو۔ یہ سن کر عبداللہ آگے بڑھے، میں دلیر اور جود و کرم کرنے والے کا فرزند ہوں، وہ علی ہے جو برتر اور نیک کردار ہے۔ پھر جعفر نے رجز پڑھ کر دشمن کا مقابلہ کیا، اس کے بعد عمران نے کیا۔ جناب زینب اور ام کلثوم کے گھر عید کے پر جانا، اللہ اکبر۔ 10 ہجری نزول آیت تطہیر کے وقت اہل بیت کے گھر آنے میں کل اتنے افراد بس ایک چادر میں جمع ہو گئے۔ چنانچہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا ہر گھر کی خبر گیری رکھتی تھیں، خصوصاً تاریخ کا محفوظ ہے کہ جناب زینب ہر سال عید پر جناب ام البنین کے گھر ضرور تشریف لے جاتی تھی اور آپ جناب ام البنین کا خاص احترام کرتی تھی۔ جناب ام البنین کے 4 بیٹے عباس، عبداللہ، جعفر اور عمران، حضرت ام البنین کے چاند ستارے 60 ہجری میں شہید ہو گئے
اور ان کا پرسہ دینے کے لیے جناب زینب ہر عید میں ان کے پاس گئی ہیں اور چاروں بیٹے کا پرسہ دیا ہے. تو ہزادارو شیر دل بھائی کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتی تھی میں. یہ ہمارے پردے کے محافظ ہیں، یہ ہمارے دلوں کی قوت ہے، یہ ہمارے ارادوں کے استحکام ہے، یہی ہمارا عزم اور حوصلہ ہے، یہی ہمارا فخر ہے، یہی ہماری قوت ہے. جب جناب زینب ام البنین کی یہ داخل ہوتی تھیں تو خود جناب ام البنین اور ان کی اولاد جو جناب زینب کے استقبال و احترام کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، نہایت عزت و تکریم کے ساتھ بٹھاتی تھی. ہاں جب ان کو کہا جاتا تھا کہ عباس کا پرسہ لے لو تو عزاداروں وہ کہتی تھی کہ میں نے علم سجا کے رکھا ہے. ام البنین اٹھی، عباس کے بیٹے علمدار کے بیٹے عبید اللہ کو بلا کر سینے سے لگایا، کہا میرے لال تم نے اپنے بابا کا وفا کا ذکر سنا جو جناب زینب نے بیان کیا؟ تو اب میں تم کو بھی وہی وصیت کرتی ہوں جو میں نے عباس کی تھی. اے عبید اللہ، اب فاطمہ زہرا کے گھر کی ایک نشانی بچی ہے. جس طرح عباس نے تادم آخر حسین کی حفاظت کی، تم بھی جب تک زندہ رہنا حسین کے لال سید سجاد کی حفاظت کرنا. دن کی دھوپ، رات کی اوس، امام حسین کی شہادت کے بعد 5 بیویاں سائے میں نہیں بیٹھیں. حضرت زینب، جناب ام البنین، جناب ام فروہ، ام لیلہ، جناب ام رباب، دھوپ، دن کی دھوپ، رات کی اوس میں بیٹھی رہی. یہ خواتین بیٹھ کر گریہ کرتی رہیں یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی. جناب ام البنین کا مقام و رتبہ، خود جناب ام البنین کس طریقے سے آہ و گریہ کرتی تھیں، فریاد کرتی تھیں، اس میں آج آخری بات جناب ام البنین جنت البقیع میں جب کربلا کے سنگین واقعہ عالم وقوع میں آ چکا اور ان کی خبر جناب ام البنین مادر گرامی حضرت عباس علمدار کو پہنچی تو آپ نے اسی دن سے بقیع پر آ کر فلک شگاف نعرے شروع کر دیے. آپ کی آواز میں وہ درد تھا کہ جو در و دیوار گریہ کن نظر آنے لگی. کیا دوست، کیا دشمن، سب رو پڑے. سب کو جانے دیجئے مروان شقی ملعون، جو شقاوت دلی اور قساوت قلبی میں اپنی نظیر آپ تھا، وہ بھی آپ کے درد بھرے کلمات، درد آہن لہجے سن کر رو پڑا. اللہ اکبر. جناب ام البنین حضرت عباس کے بیٹے عبید اللہ کو لے کر روزانہ بقیع جا کر مرثیہ کی حیثیت سے اس میں بے تابی سے گریہ کرتی تھیں اور تمام اہل مدینہ کو سننے کے لیے جمع کرتی تھیں. اور پناہ گریہ یہاں تک کہ مروان ابن حکم کو بھی درد نوحے سے سن کر رونا پڑا. سچ ہے ماں کا دل نہایت ہی نرم اور نازک ہوا کرتا تھا. جناب ام البنین جس قدر بھی گیا کرتی تھی کم تھا. ایک تو حسین کی مصیبت، دوسرے اپنے 4 بیٹوں کا درد شہادت لے کر، اور اس کے بعد مرثیہ پڑھنے کے بعد مجلس ختم ہوتی تھی اور لوگ جانے لگتے تھے تو آپ ستو نیاز اور تحفے میں تبرک بانٹا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب بقیع میں جناب ام البنین کا مرثیہ پڑھا کرتی اور مروان جیسا دشمن بھی آنسو بہانے پر آمادہ ہو گیا اور جناب ام البنین کا مرثیہ مشہور ہے. کئی مرثیے ہیں جناب ام البنین کے، لیکن اس طریقے سے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا مرثیہ پڑھتی تھیں. وفات کا سن و تاریخ 13 جمادی الثانی، جمعہ کا دن 64 ہجری اس دنیا سے رخصت ہوئیں. حادثہ کربلا کے بعد 3 سال 5 مہینہ 3 دن زندہ رہیں، لیکن مشہور خواتین جو عالم اسلام میں گزر چکی ہیں ان میں اکثر کی تاریخ ولادت اور وفات کتابوں میں درج نہیں ہے. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ جناب زین العابدین کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اس دن کی تاریخ 13 جمادی الثانی تھا. اتنے میں فضل ابن عباس امیر المومنین داخل ہوئے. وہو باقین حضن یقول لقد معت جدتی ام البنین. فضل غمگین حالت میں رو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ میری جدہ ام البنین اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ اکبر. بہت سی ان کی فضیلتیں اور اسی طریقے سے اس موقع پر اور زیادہ روایتیں موجود ہیں.
امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور آخری رسومات ادا کیے۔ امام وقت معصوم کا آپ کی نماز جنازہ پڑھانا خود آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔ حضرت ام البنین قرب جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میں مدفون ہے، جنت البقیع میں، مدینہ رسول میں، اور دروازے کے بالکل قریب آپ بائیں جانب آپ جائیے، داہنی جانب دروازے کے پاس جناب سیدہ اور بائیں طرف جناب ام البنین جناب صفیہ اور عاتقہ کی قبر کے پاس ہے۔ مومنین جب یار و مددگار ضرور زیارت پڑھیں، باب ام البنین، زیارت قبر حسین اور جناب ام البنین، امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اور اس کے بعد ایک جناب عباس کے حرم میں روضے میں ایک دروازہ جسے باب ام البنین بطور یادگار قائم کیا کہ یہ دروازہ حضرت عباس کی اصلی قبر کی تہ تک لے کے جاتا ہے۔ ایک در ام البنی ہے روضے عباس میں، سنتی ہیں بیٹے سے پہلے عرضیاں ام البنین۔ لوگ جو ہے جناب ام البنین کے دروازے کو کھٹاتے ہیں اور جناب ام البنین سے فریاد کرتے ہیں۔ جناب ام البنین وہ دروازہ ہے جو جناب عباس کے قبر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جناب ام البنین کا مقام حضرت آدم اور جناب ام البنین، حضرت نوح، جناب ام البنین، ابراہیم، موسیٰ، یعقوب، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیے کہ سب کے نبیوں کے، حضرت یوسف اور ام البنین، ازواج انبیاء اور ام البنین، جناب حوا، ہاجرہ، ام موسیٰ، آسیہ، مریم، جناب ام البنین کے کرامات، نجف اشرف اور مومنین کی بستیوں میں آپ کے کرامات شہرۂ آفاق ہیں، بڑے مشہور ہیں۔ اہل نجف میں واقعات بڑے مشہور ہیں۔ حجاج ہمیشہ حج کے بعد جناب ام البنین کے نام پہ ولیمہ کرتے، نظر کرتے، دسترخوان بچھاتے، اور کئی تسبیحات ہیں۔ جب اس کی بے حرمتی کی گئی تو پورا خاندان ہی ختم ہوا۔ جناب ام البنین کے دسترخوان پہ پڑھی جانے والی دعا، اعمال، اس کا بھی بہت سے تذکرہ ہے، لیکن خاص طریقے سے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا اس دنیا سے گئیں تو روتی، گریا کرتی، غم گشاری کرتی ہوئی گئی ہیں، لیکن ان کی قبر کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی، اور بس آخر میں یہی کیا جائے گا کہ جنت البقیع کو اس طریقے سے ویران کر دیا گیا۔ فسلام اللہ علیک یا سیدتی یا ام البنین، ما دج اللیل وقصر اصحاب النہار واشرق السقاء اللہ، لولی الاولیاء حبک لسید النساء الزہراء وفداک اولاد العربہ لسید الشہداء بأبل الحوائج فاشفع لی عند اللہ شعنا وجاحدا محمودا والسلام علی اولاد الشہداء العباس قمر بن ہاشم وباب الحوائج عبداللہ و عمران و جعفر الذی استشہدوا فی نصرت الحسین بکربلا والسلام علی ابنت درۃ الزہراء طاہرہ راضیہ و خدیجہ۔ خود جناب ام البنین کی ایک بیٹی جناب خدیجہ جناب عباس کی بہن ہے، جو مسجد کوفہ کے سامنے آپ کا روضہ ہے، ان کا بھی روضہ عالی شان، جناب عباس کا روضہ بھی عالی شان، لیکن ہائے جناب ام البنین کا روضہ ظالموں نے کس طریقے سے ویران کر دیا، اور یقیناً ہمیشہ یہ غم جاری رہے گا، یہ آنسو نہیں رکیں گے۔ مولا امام زمان کی خدمت میں فریاد ہے جناب عباس کے واسطے میں، خود کے روایت ہے کہ جہاں جناب عباس کی مجلس ہوتی ہے، مصائب ہوتا ہے، امام زمان ضرور آتے ہیں۔ مولا امام زمان ہمیں فریاد ہے کہ ایک جناب عباس کا روضہ اتنا عالی شان، لیکن ان کی ماں کی قبر ویران ہے، آپ جنت البقیع کو آباد کرائیں، اثر نو تعمیر کروائیں، اور تمام ہم غم کو دور فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرمائیں۔